کنول تم آ گئی؟ فدیہ سے دیکھتے ہوئے خوشی سے بے یقین ہو کر کہہ رہی تھی۔ ہاں میں آ گئی ہوں۔ اچھا ویٹ کرو، میں آتی ہوں۔ ریان سر کہاں پر ہیں؟ اس سے مل کر مسکراتے ہوئے کنول نے پوچھا تھا۔ ریان سر تو میٹنگ اٹینڈ کرنے گئے، آنے والے ہوں گے، فدیہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ او اچھا، چلو تب تک میں یہیں بیٹھ جاتی ہوں۔ بیگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے گہری سانس لی تھی۔ یار پہلے مجھے یہ ساری بات بتاؤ کہ سین کیا ہے تمہارے اور ریان سر کے بیچ؟ اتنے براہ راست سوال پر کنول نے چونک کر اسے دیکھا۔ بیوی ہے میری، وائف، مسز اور جان کا عذاب، ان دونوں نے ریان کو کہتے سنا تھا۔ آخری دو لفظ اس نے دل میں کہے تھے، مگر کنول اور فدیہ تو بس جان ہی سن پائی تھی۔ کنول بے یقینی اور بے حد حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا مس فدیہ، سن لیا آپ نے؟ ریان نے نہ سمجھی سے دیکھا تو وہ بولی، کچھ نہیں سر، آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ فدیہ شاکڈ ہو کر پوچھنے لگی، کیا میرا اور آپ کا کوئی مذاق بنتا ہے؟ ریان نے سنجیدگی سے پوچھا تو فدیہ نے انکار میں سر ہلایا۔ اور محترمہ مس کنول، آپ آفس کا راستہ ہی بھول گئی ہیں؟ میرے روم میں چلیں، کچھ کام ہے آپ سے۔ اسے گھورتے اس نے اپنے روم کی طرف جانے کا اشارہ کیا تو کنول نے سر ہلا دیا۔ آپ چلیں، میں آتی ہوں سر، کنول نے بمشکل مسکرا کر کہا۔ نہیں آپ چلیں، میں آتا ہوں۔ اسی کے الفاظ اسی کو ایک الگ انداز میں واپس لوٹائے تھے اس نے۔ جی ٹھیک ہے، کنول نے دانت پیس کر کہا اور چلی گئی تو فدیہ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ واقعی کنول میری بیوی ہے، کچھ وجوہات کی بنا پر میں نے اسے منع کیا تھا اس نکاح کو ایکسپوز کرنے سے، وہ تمہیں بتانا چاہتی تھی مگر میں نہیں چاہتا تھا، اس سے بدگمان مت ہونا، ریان نے فدیہ سے سنجیدگی سے کہا اور پھر چلا گیا۔ کیا ہے یہ سب؟ کنول اور ریان سر، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ سر کھجاتے ہوئے فدیہ کسی گہری سوچ میں گم تھی اور اپنے ہاتھوں کو بے چینی سے مسل رہی تھی۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو سر پہ ہاتھ مار کر اپنے کام کی طرف توجہ دینے لگی۔ ہبا بیٹے کھانا لے آؤں کیا؟ بوا نے اسے کالی سے آتا دیکھ کر پوچھا تو وہ بولی، نہیں بوا، مجھے تو ابھی بھوک نہیں۔ انکار میں سر ہلاتی وہ روم میں گئی اور بیگ صوفے پر پھینک کر دروازے سے ٹیک لگا لی۔ اس کے کانوں میں کسی کی آواز سنائی دی تھی، بیوی تو نہیں مگر کسی کے نکاح میں ہوں اور محبت ہوں۔ اس نے فوراً انکار میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، یہ صرف ایک مذاق ہے، ہادی تو صرف میرا ہے۔ اس نے اذیت بھرے انداز میں خود کلامی کی تھی۔ میں ہادی کے بغیر کیسے رہوں گی؟ وہ تڑپ اٹھی تھی یہ سوچ کر اور سسکتے ہوئے بری طرح رونے لگی تھی۔ یوں ہی روتے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے گزر گئے تھے۔ پھر اٹھ کر سامنے آئی تو چہرہ اجڑی صورت جیسا ہو چکا تھا، آنکھیں اس کی سوج گئی تھی اور آنکھوں کے گوشے سرخ ہو چکے تھے۔ اس نے غیر محسوس انداز میں آنکھوں کو چھوا۔ ہبا تم اتنی خود غرض تو نہیں ہو سکتی، تم اتنی مطلبی نہیں ہو سکتی۔ دوستی اور محبت میں سے تمہیں کسی ایک کو چننا ہے تو بہتر ہے کہ تم حزیمہ کو چنا، اپنی دوستی کو۔ میں آج ہادی تم سے تمہاری محبت سے دستبردار ہوتی ہوں۔ وہ پھر گھٹنوں کے بل گرنے کے انداز میں قالین پر بیٹھی تھی اور چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھر سے رو پڑی تھی۔ یہ کون سا وقت ہے آفس آنے کا؟ ریان نے روم میں آ کر اسے چپتی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ یہ اس ریان سے تو بالکل جدا تھا جو باہر اسے جان کہہ کر آیا تھا۔ سوری سر، میں تو کالج میں تھی اس لیے۔ اس نے ایسے بتایا جیسے اسے پتہ نہ ہو۔ ہاں تو پھر جاب چھوڑ دو، اگر دونوں چیزوں کو مینج کرنا مشکل ہے تمہارے لیے تو۔ چیئر کو تھوڑا پیچھے کر کے وہ بیٹھتے ہوئے بولا تو اس کا انداز بالکل عام سا تھا۔ کنول اسے والہانہ نظروں سے دیکھنے لگی اور پھر بولی، نو سر، میں مینج کر لوں گی، آپ بتائیں کیا کام ہے آج کا؟ گہری سانس لے کر اس کے وجیہہ چہرے سے نظریں چراتے ہوئے آہستگی سے پوچھنے لگی تو ریان نے اسے دیکھا۔ نیلے رنگ کے لباس میں وہ اس وقت بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ خوبصورت تھی مگر اس کی آنکھیں اور مسکراہٹ وفا جیسی ہی تھی۔ تم چور ہو، تم نے وفا کے نقش چرائے ہیں۔ بڑبڑاتے اس نے کنول کے چہرے سے نظریں چرا کر گہری سانس لی اور سامنے ریک کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بلو والی فائل مجھے دو۔ اس کا انداز انتہائی حکمیہ تھا۔ کنول نے سر ہلایا اور فائل نکال کر اسے تھمائی تھی۔
ریان کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ٹچ ہوا تو دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ یہ فائل ہے اور اس میں آج کے کام کی تفصیلات درج ہیں۔ نیو پروجیکٹ شروع کیا ہے، اس کی تفصیلات چاہیے تو پرسوں تک، مگر تم کل تک کر سکو تو ٹھیک ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہتا اس فائل پر کچھ لکھ رہا تھا۔ کمل نے ایک نظر اس کو دیکھا اور پھر سمجھ کر سر ہلا دیا۔ میں کر لوں گی سر۔ فائل اس کے آگے سے اٹھاتے وہ پیشہ ورانہ انداز میں بولی تھی۔ چند لمحے دونوں پروجیکٹ کے متعلق بات کرتے رہے۔ کہیں سے بھی وہ دونوں میاں بیوی آپس میں ناراض نہیں لگ رہے تھے۔ کمل نے کچھ کہا تو وہ سر ہلا کر مسکرایا تھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ کمل کو آج زیادہ تر چپ دیکھ کر اسے تھوڑا عجیب سا محسوس ہوا تو پوچھ لیا۔ کمل نے حیرانی سے اسے دیکھا اور پھر سر ہلایا۔ جی سر، میں ٹھیک ہوں۔ اوکے، جا کر پھر تم کام کر لو۔ اسے جانے کا کہہ کر وہ خود لیپ ٹاپ پر جھک کر کچھ دیکھنے لگا تھا۔ جو ہی وہ گئی تو ریان نے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے وہ گئی تھی، پھر گہری سانس لے کر انٹر کام اٹھایا۔ مس کنول اور ان کے آگے پیچھے جتنے ورکرز ہیں سب کو اچھی سی چائے بنا کر پلائیں۔ اس نے ٹی بوائے کو حکم دیا تھا تو وہ سر ہلا کر چلا گیا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم کسی خوش فہمی میں مبتلا ہو کنول، اس لیے سارے سٹاف کو چائے دی ہے، صرف تمہاری فکر میں۔ گہری سانس لے کر وہ پھر سے اپنے کام میں الجھ گیا تھا۔ اس کی نظر اچانک تاریخ پر گئی تو دماغ میں جھماکا ہوا تھا۔ کل وفا کا جنم دن تھا۔ خود کلامی کرتے ہوئے کھڑا ہوا۔ ایسا کیوں ہوتا تھا کہ جب بھی وہ وفا کو بھولنے لگتا تھا تو کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوتا کہ وہ اسے یاد آ جاتی۔ اسے ایک بات کو بھولنے میں کئی ماہ لگ جاتے تھے۔ گہرے گہرے سانس لیتے اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو میری جان، میری مسز۔ وہ 12 بجے اسے وش کر رہا تھا۔ آپ کو یاد تھا؟ وہ خوشی سے اس سے پوچھ رہی تھی، تبھی وہ بولا تھا، میری جان کا جنم دن ہو تو میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ کیا کچھ نہیں کیا تھا تمہارے جنم دن پر وفا، مگر آج اسے یاد کر کے وہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا تھا۔ وہ کبھی نہیں روتا تھا مگر وفا کی یادوں سے بے بس کر دیتی تھی۔ کون کہتا ہے کہ مرد نہیں روتا؟ جب بات ہو محبت کی تو مرد بھی گڑگڑا بھی لیتا ہے اور بھیک بھی مانگ لیتا ہے۔ یا اللہ مجھے مزید مت آزما، یا اللہ اسے میرے دل سے نکال دے۔ اب پہلی بار گڑگڑاتے ہوئے رب سے اسے بھولنے کی بھیک مانگ رہا تھا کیونکہ وہ ہر لمحہ ٹوٹ رہا تھا۔ مجھے سب کچھ بتاؤ پلیز، میں الجھ کر رہ گئی ہوں۔ اس کے باہر آتے ہی فدیہ نے بے چینی سے اسے دیکھا تو کمل نے کہا، ریان سر سچ کہہ رہے، ہم دونوں کی شادی ہو چکی ہے۔ اس دن سر نے جو بکے دیا اور جب میں شوہر کا نام لینے لگی تھی تو سر نے خاموش ہونے کا کہا تھا، وہ اسی لیے کہ ہمارے نکاح کی خبر کسی کو نہ ہو۔ وہ مسکرا کر بولی تھی اور پھر دھیرے دھیرے اسے سب کچھ بتانے لگی۔ فدیہ تو تقریباً شوق میں چلی گئی تھی یہ سب سن کر۔ اوہ گاڈ، میں بھی حیران تھی کہ ریان سر تمہارے آفس آنے جانے پر اب ویسی پابندی عائد نہیں کرتے، تو یہ وجہ تھی؟ تم خوش تو ہو نا؟ وہ حیرت سے کہتے ہوئے پوچھنے لگی تو اس کے دل میں پھانس سی چبھتی ہوئی محسوس ہوئی، مگر اس نے خود پر کنٹرول کیا اور بولی، ہاں بہت زیادہ خوش ہوں۔ ان کی ساری فیملی بہت محبت کرنے والی ہے، اتنا پیار دیا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی یار۔ کمل خوشی سے مسکرا کر بولی تھی، اچھا تو یہ کھڑوس گھر میں تم سے اچھے سے بات کرتا ہے کیا؟ حیرانی سے اسے دیکھتے وہ پوچھ رہی تھی تو وہ ہلکا سا ہنس پڑی۔ ہاں بالکل، کیوں نہیں؟ اس نے دھیرے سے سر ہلایا تھا۔ یار مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ میرا جیجو اتنا ہینڈسم اور کھڑوس بھی ہے۔ سچ پوچھو تو تمہارے لیے میں بہت بہت خوش ہوں۔ کاش مجھے پہلے معلوم ہوتا۔ تم اتنی خوش ہو تو میں اپنا اتنا خون تو نہ جلاتی یار۔ فدیہ خوشی سے کہتے ہوئے آخر میں منہ بنا کر بولی تو کمل کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ یہ ریان کا موڈ آف کیوں ہے اتنا؟ مدت نے لاؤنج میں آ کر پوچھا۔ پتہ نہیں یار، اس کے موڈ کی کسے خبر؟ پل میں تولا پل میں ماشا۔ کبھی اتنا اچھا ہوتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ سب کہہ دیں اور اگلے ہی پل کسی چٹان کی مانند سخت ہو جاتا ہے۔ ہادی نے بھی دکھ سے کہا تھا، کمل چائے لے آئی تھی؟ بیٹا ریان کے روم میں بھی لے جاؤ چائے۔ سر زیدی نے مسکرا کر کہا تو وہ چلی گئی تھی۔ اسے کچھ وقت کے لیے اس کے حال پر چھوڑ دیں، اگر وہ آج تھوڑی دیر کے لیے نارمل ہوتا ہے تو کل وہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک بھی ہو جائے گا، کیونکہ اس کا نقصان تو بہت بڑا ہوا ہے۔
سنبھلنے میں وقت تو لگے گا۔ انہوں نے سب سے آہستگی سے کہا تو سب نے سمجھ کر سر ہلا دیا تھا۔ کیوں مجھے کمل میں ہمیشہ وفا دکھائی دیتی ہے؟ کیوں وہ وفا سے اتنی ملتی ہے؟ وہ سگریٹ کی کش پہ کش لگاتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ حالات انسان کو کیا بنا دیتے ہیں۔ میں سگریٹ کے کتنا خلاف ہوتا تھا کہ کالج یونیورسٹی میں سیمینار کرواتا تھا۔ آسام کو میں نے کتنا ذلیل کیا تھا سگریٹ پینے پر، دوستوں سے بھی دور کر دیا مجھے زندگی کی اس ٹریجڈی نے۔ سگریٹ کو ڈسٹ بن میں پھینکنے کے بعد وہ بستر پر لیٹ گیا اور چھت کو گھورنے لگا، تبھی کمل روم میں آئی تھی۔ سگریٹ کی بری سی بدبو نے اسے خوش آمدید کہا۔ کمل نے اسے دیکھا اور کہا، سر آپ کی چائے۔ ٹھیک ہے، رکھ دو یہاں پر۔ بنا دیکھے اس نے سائڈ ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ سر ایک بات کہوں، سگریٹ صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ نچلا لب کاٹتے ہوئے آہستگی سے بولی تھی، مجھے نصیحتیں مت کیا کرو، مجھے تم سے نفرت ہے، شدید نفرت۔ غصے سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے تقریباً دھاڑ کر بولا تو کمل ڈر کر چند قدم پیچھے ہٹی تھی۔ اور آخری بار کہہ رہا ہوں میں کہ آئندہ میں زہر بھی پیوں تو مجھے یوں نصیحتیں مت کرنا۔ بیڈ سے اترتے ہوئے غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں کو اس پر گاڑتے ہوئے سختی سے بولا تھا۔ جی ٹھیک ہے۔ کمل آنسو پیتے ہوئے پلٹ گئی اور وہ ٹیرس پر چلا گیا۔ ریان، میرا دل کرتا ہے کہ میں پوری دنیا گھوموں۔ اس کی جانب چائے کا کپ بڑھاتے ہوئے وفا مسکرا کر بولی تھی۔ ہاں تو چلو چلتے ہیں کسی دن۔ کپ کو لبوں سے لگاتے ہوئے فوراً بولا، ایسے نہیں نا۔ اچھا تو پھر کیسے؟ ریحان نے کندھے جھکا کر ناسمجھی سے پوچھا۔ ایڈونچرل پیدل یا بائک پر؟ چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ کیا مطلب؟ ہاں؟ وہ یوں چلا کر یوں ہنسا جیسے کوئی بڑا کسی چھوٹے کی بات سے محظوظ ہو کر ہنستا ہے۔ ہاں نارائن، جسٹ امیجن کتنا مزہ آئے گا بائک پہ نا۔ خوشی اور مسکرا کر کہتے ہوئے اس کی تائید چاہ رہی تھی۔ دیکھو ایک سٹی ٹور تو بن سکتا ہے بائک پر، مگر ورلڈ ٹور تو نہیں، کیونکہ یہ تو ناممکن ہے۔ کپ ریلنگ پر رکھتے اسے انکار میں سر ہلایا تو وفا نے اسے دیکھ کر ایسے ہی سر ہلایا جیسے وہ کہنا چاہتی ہو کہ وہ ممکن کر دے گی۔ ہم دونوں کریں گے نا، ناممکن ورلڈ ریکارڈ بنائیں گے۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ خوشی سے کہہ رہی تھی اور ریان اسے دیکھ کر ہنسا تھا۔ اس کے چہرے پر آئی لٹوں کو کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے اس نے سر ہلایا۔ چلو کوشش کر لیتے ہیں۔ محبت سے دیکھتے اس نے جانے کا اندیا دیا تو وہ بولی، سچی؟ خوشی سے چلاتے اسے یقین دہانی چاہی تھی اور ریان نے ہنس کر سر ہلایا تھا اور پھر چائے کا مگ اٹھا لیا تھا۔ پتہ ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ پوری دنیا گھوموں، آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر بس چلتی رہوں۔ پتہ ہے آپ کے ساتھ نے مجھے زندگی سے شدید محبت کروا دی ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ سب کو چلا چلا کر بتاؤں کہ زندگی بہت بہت خوبصورت ہے، بس محسوس کرنے کی دیری ہے۔ وفا بہت خوشی سے بول رہی تھی، اسے فضا میں جلد رنگ سے بجتے ہوئے محسوس ہونے لگے تھے۔ ہاں وفا، اور مجھے بھی یہ دنیا تمہارے ساتھ بہت حسین لگتی ہے۔ سوچا تو میں نے بھی نہیں تھا کہ مجھے تم سے اس قدر محبت ہو جائے گی۔ اس کے شانوں کے گرد بازو ڈالتے ہوئے تھوڑی اس کے سر پر ٹکائی تھی اور وفا بھی اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ ریان مجھے کبھی چھوڑیے گا مت، اگر کبھی بھی مجھ پر شک مت کریے گا، اگر کبھی کوئی مجھ سے بدگمان کروا دے تو پہلے کم از کم ایک بار صفائی ضرور مانگیے گا مجھ سے۔ میں آپ کے ساتھ بہت خوش ہوں ریان۔ اس کے سینے سے سر اٹھا کر وہ کسی خدشے کے پیش نظر اس سے کہہ رہی تھی۔ الجھتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں کیوں لگتا ہے وفا کہ میں تم پر شک بھی کر سکتا ہوں؟ بس یوں ہی کبھی کبھی لیلا کی باتوں سے انتقام کی بو آتی ہے۔ آپ کو تو معلوم ہے نا کہ وہ آپ کو پسند کرتی ہے۔ گہری سانس لیتے ہوئے اپنا وہم وفا نے اس کے سامنے رکھا۔ پریشان مت ہو، کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ریحان کے لہجے میں یقین تھا، تبھی وفا بولی، انشاءاللہ ضرور۔ تو پھر کل چلیں ورلڈ ٹور پر؟ اس کی بات پر وہ ہنسا تو وفا نے بھی ہنستے ہوئے سر ہلا دیا تھا۔ وہ ان کی آخری وصل کی رات تھی، دونوں نے جاگ کر گزاری تھی اور ڈھیروں باتیں کی تھی، ورلڈ ٹور تک پلان کر لیا تھا۔ اور وفا، مجھے اس رات ایک لمحے کو بھی نہیں لگا کہ تم مجھ سے یوں دغا کرنے والی ہو۔
اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ ہماری آخری رات ہوگی۔ مجھے آج بھی یقین ہے کہ تم بے قصور ہو وفا، تم نے کچھ نہیں کیا۔ یقیناً کوئی حادثہ ہوا ہوگا، کیونکہ میری وفا جانتی تھی کہ اس کا ریان اس کے بنا مر جائے گا۔ ٹیرس کی ریلنگ کے ساتھ گرنے کے انداز میں وہ فرش پر بیٹھ گیا تھا اور اپنا سر گھٹنوں پر رکھ لیا تھا۔ کہاں ہو تم وفا؟ کیسے وش کروں تمہاری برتھ ڈے تم پر؟ لوٹ آؤ نا یار پلیز۔ وہ ہر رات کی طرح آج پھر رو پڑا تھا۔ ہر دن کہتا تھا کہ کل نہیں رہوں گا، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ کیسے گزرے میرے پچھلے 7 ماہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ جتنی اذیت اور تکلیفیں میں نے برداشت کی ہیں۔ کیسے بتاؤں گا باقی زندگی اگر تم نہ لوٹی تو؟ مجھے تو اب سمجھ نہیں آئی کہ انسان اپنے لیے نہیں بلکہ چند مخصوص لوگوں کے لیے زندگی گزارتا ہے۔ وہ بلک بلک کر رو رہا تھا اور ساتھ اپنی چیخیں بھی دبانے کی کوششیں کر رہا تھا۔ ساری رات یوں ہی گزرنے تھی۔ اس سے کہو کہ میری سزا میں کچھ کمی کر دے۔ میں عادی مجرم نہیں، غلطی سے عشق کر بیٹھا ہوں۔ ساری رات رونے جاگنے کی خود اذیتی رنگ لے آئی تھی۔ اسے شدید بخار ہو گیا تھا، آنکھیں بھی رونے کی چگلی کھا رہی تھی۔ سارا زیدی اور مدت تابش کے ساتھ لیلا کی خالہ کی وفات پر کراچی چلی گئی تھی۔ خزیمہ نے اس کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کی تھی۔ وہ بہت پریشان تھی۔ آج میری پریزنٹیشن ہے تو میں چلی جاتی ہوں، تم گھر پر ہی رہو۔ اسے دیکھتے ہوئے خزیمہ فکر مندی سے کہنے لگی، ہاں ٹھیک ہے، میں گھر ہوں، تم بے فکر رہو۔ کنول نے اسے تسلی دی، اور ہاں تم کوئی کام مت کرنا، بھائی کے پاس ہی رہنا، کوئی بھی بات ہو تو مجھے فوراً فون کر لینا۔ خزیمہ اسے نصیحتیں کرتی چلی گئی تھی۔ کنول جب روم میں آئی تو ریان نیم بے ہوشی میں تھا اور مسلسل کنپٹیاں ہاتھوں سے دبا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ کنول نے چند لمحے اسے دیکھا اور پھر آہستہ سے بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ گئی۔ پھر ڈرتے ڈرتے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ ریان نے فوراً اپنا ہاتھ اٹھا لیا۔ اس کا درد حدوں کو چھو رہا تھا، تبھی خاموش ہو گیا، ورنہ وہ اسے کبھی بھی ہاتھ خود کو نہ لگانے دیتا۔ اب وہ دھیرے دھیرے اس کا سر دبا رہی تھی اور ریان کو سکون ملا تھا۔ چند لمحوں میں ہی وہ نیند کی آغوش میں چلا گیا تھا۔ کیا مدت بھابھی سچ کہہ رہی تھی کہ یہ بابا کی ڈیتھ کی وجہ سے ایسے ہوئے ہیں؟ کیوں روتے ہیں یہ؟ کیا کوئی اور معاملہ تو نہیں؟ اس کے خوبصورت کچھ چہرے کو قریب سے دیکھتے ہوئے کسی گہری سوچ میں گم تھی، مگر پھر انکار میں سر ہلا کر اپنے ہی خیال کو دھتکار دیا۔ نہیں، یہ ایسے نہیں ہو سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ کسی اور لڑکی کے لیے روئیں۔ یا اللہ، میرے مان کو ٹوٹنے مت دینا۔ اسے خراٹے لیتا دیکھ کر وہ بنا کوئی آہٹ پیدا کیے وہاں سے باہر آ گئی تھی۔ ریحان کی آنکھ پھر 10:30 بجے کھلی تھی۔ گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ اس کی طبیعت بھی اب کافی بہتر تھی۔ وہ شاور لے کر باہر آیا تو اسے سیڑھیوں پر بیٹھی دکھائی دی۔ اس کی نظریں کسی غیر مرئی نقطے پر تھی۔ اس کے بال کمر پر کسی آبشار کی مانند لہرا رہے تھے۔ ریحان کو دیکھ کر وہ چونکی تھی۔ آپ اٹھ کے؟ اٹھتے اس نے غیر ارادی طور پر دوپٹہ سر پر جمایا تھا اور ریان کو لاشعوری طور پر اس کی یہ عادت اچھی لگی تھی۔ نہیں، ابھی تک نہیں اٹھا، میں نیند میں چل رہا ہوں میں۔ اس ستمگر کا وہی پرانا انداز تھا۔ کنول نے اس کی بات کو برداشت کیا اور پھر بولی، طبیعت کیسی ہے باپ کی؟ بہتر ہے۔ وہ یہ کہہ کر سیڑھیاں اترنے لگا تو کنول نے بھی اس کی پیروی کی۔ آپ کے لیے ناشتہ بناؤں؟ غالباً میں ناشتہ کر چکا ہوں۔ طنز کرنے میں تو ریان نے PhD کر رکھی تھی نا۔ آپ تو اسٹرانگ ناشتہ کرنے کے عادی ہیں نا، آپ نے صحیح سے تو نہیں کیا؟ اپنی انا کو مار کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے اپنے کھڑوس شوہر کو دیکھ کر وہ اسے یاد دلا رہی تھی۔ تم مجھے بتاؤ، کیا تمہاری کوئی عزت نفس، سیلف ریسپیکٹ نہیں ہے کیا؟ ریان کی یہ بات اسے تازیانی کی طرح لگی، مگر اس نے سر ہلا دیا تھا۔ نہیں ہے، اگر ہوتی تو دوبارہ مجھ سے بات نہ کرتی تم۔ ریان کا انداز اب بھی دل جلانے والا تھا۔ ریان سر، اگر کوئی ہر بار اپنی انا کو مار کر اپنی سیلف ریسپیکٹ کو ختم کر کے اگر آپ کی پرواہ کر رہا ہے تو ضرور سوچئے گا کہ کیوں ایسا کر رہا ہے وہ۔ کنول یہ کہہ کر چلی کہ تو ریان نے حیرانی سے اس کی پشت کو گھورا تھا۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ اس نے الجھتی نگاہوں سے اس کا پیچھا کیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ناشتہ لگا دیا تھا۔ وہ ناشتے سے فری ہوتا وہ میڈیسن لے آئی جو اس نے بجائے ضد کرنے کے فوراً لے لی تھی۔ میرا فون بج رہے، لے آؤ پلیز، اس نے عام سے انداز میں کہا تو وہ چلی گئی۔
فون پر لکھا ہوا تھا لیلا کالنگ۔ اسے شدید جلن ہوئی تھی یہ دیکھ کر۔ اس نے لیلا کو ابھی تک دیکھا نہیں تھا، مگر سب کی باتوں سے ظاہر ہو چکا تھا کہ وہ ریان میں دلچسپی رکھتی ہے۔ ریان نے موبائل اسکرین پر دیکھا تو 4 مسڈ کالز تھی۔ کیسی عجیب مخلوق ہے، خالہ کی موت پر بھی اسے میں یاد ہوں۔ ریان نے سر جھٹکا، تبھی کال دوبارہ آئی۔ آخر سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ کس چیز کا غرور ہے تمہیں؟ اس دن بدتمیزی کی، مجھے یقین تھا کہ تم معافی مانگو گے، مگر تمہیں تو ذرا بھی فرق نہیں پڑا۔ تمہاری اکڑ تو ٹوٹنے کا نام نہیں لیتی۔ وہ غصے سے پھٹ پڑی تھی فوراً اس پر۔ تمیز سے بات کرو لیلا، تمہاری خالہ کی ڈیتھ ہوئی ہے اور تم مجھے ابھی کال کر رہی ہو؟ حیرت ہے مجھے۔ وہ غصے اور طنزیہ لہجے میں بولا تھا۔ میں نہیں گئی ان کی ڈیتھ پر ریان، لاپرواہی سے کہتے ہوئے ریان کو دھچکا لگا گئی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ تم جانتی ہو کہ وہ تم سے کتنی محبت کرتی تھی اور تم ان کا آخری دیدار کرنے بھی نہیں گئی؟ وہ حیرانی سے اس سے کہہ رہا تھا۔ دیکھو ریان، ایک تو ان کا گھر کافی چھوٹا ہے اور میرا دل گھبراتا ہے، دوسرا فرینڈز کے ساتھ میں شمالی علاقہ جات کی طرف سیر کے لیے آئے ہوں۔ وہ بھی جذبز ہو کر بولی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا لیلا کہ تم اس قدر مطلبی ہو یار۔ شکر ہے خدا کا کہ انیلا تم پر نہیں چلی گئی۔ ابھی دوستوں کے ساتھ ہو تو ان کو وقت دو، واپسی پر ملتا ہوں تم سے۔ غصے سے کہتے اس نے کال کٹ کر دی تو کنول بھی حیرانی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ انیلا یار، تم تو عقل مند ہو، اپنی کم عقل بہن کو بھی ساتھ لے جاتی، کیا سوچیں گے سب؟ مانا کہ وہ خود غرضی کی اعلیٰ مثال ہے، مگر دنیا داری اور مروت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ اور اس بیوقوف کو کال کر کے منع کرو کہ کچھ دن تک تو فیس بک پر پکچرز اپلوڈ نہ کرے۔ کال بند کر کے رایا نے غصے سے انیلا کو واٹس ایپ میسج کیا اور تپے ہوئے انداز میں فون صوفے پر پھینکا۔ لیلا کیا لگتی ہے آپ کی؟ کنول کے پوچھنے پر رایان اسے دیکھا اور پھر کہا، کزن ہے میری، ماموں کی بیٹی، مگر پتہ نہیں کس پر چلی گئی ہے خود غرض لڑکی۔ ایک سوال پوچھوں آپ سے؟ وہ ہمت جمع کر کے بولی تو ریان نے سر ہلا کر اسے اجازت دی۔ لیلا آپ کو پسند کرتی تھی، مگر آپ نے اس سے شادی کیوں نہیں کی؟ کیونکہ میری شادی ہو چکی تھی، اس لیے نہیں کی۔ نہ چاہ کر بھی ریان نے کہہ دیا۔ تو اگر نہ ہوئی ہوتی تو کر لیتے اسے شادی؟ کنول نے بےتابی سے پوچھا تو ریان نے اسے دیکھا اور پھر کہا، میں بھی۔ کیا آپ اسے پسند کرتے تھے؟ اداسی اور بیقراری سے پھر سے اس سوال کیا گیا۔ دیکھو، کسی کو پسند یا ناپسند کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پھیلتا درد دیکھ کر کنول دنگ رہ گئی۔ کیا آپ کو محبت؟ وہ بولنے لگی تھی جب ریان کڑک تار آواز میں بولا، بس مجھے اس ٹاپک پر مزید بات نہیں کرنی۔ ہاتھ اٹھا کر اس نے غصے سے منع کیا تو وہ مجبوراً چپ کر گئی۔ مجھے کچھ اندازہ ہو گیا ہے ریان سر کہ آپ کیوں اداس رہتے ہیں، مگر میں بھی ہمت کر کے آپ کو اس سے باہر نکالوں گی ضرور۔ ریان کو دیکھتے ہوئے کنول نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ اسے دیکھتے ہوئے ڈھیٹو کی طرح بولا۔ یہی تو اس کی خامی تھی کہ وہ پل میں تولا اور پل میں ماشا ہو جاتا تھا۔ تبھی کنول نے پوچھا، کیا میں دبا دوں؟ ہاں، اگر تکلیف نہ ہو تمہارے ہاتھوں کو تو۔ دراصل مجھے دوائی سے بالکل بھی آرام نہیں آتا۔ وہ مجبوراً سے کہہ رہا تھا۔ اتنا تو کنول کو بھی یقین ہو چلا تھا۔ یہ میں کیا کرنے لگا تھا؟ میں اسے سب کچھ بتانے لگا ہوں اب، کیونکہ میں یہ بوجھ اکیلے نہیں سہ سکتا۔ ریان نے بھی آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں کوئی فیصلہ کر لیا تھا۔